السلام علیکم۔ جو انسان صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اسے ہر طرح کے فائدے ملتے ہیں۔ دنیا کے فائدے، اس کے جسم کا فائدہ، اس کے دماغ کا فائدہ، روحانی فائدے، جسمانی فائدے، ہر طرح کے فائدے اسے ملتے ہیں، اور آخرت کے فائدے تو ضرور ہی ملیں گے۔ کچھ ایسے فائدے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اپنی امت کے لیے بیان فرمائے، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نماز فجر کی پابندی کرے۔ اکثر لوگ اس نماز کی پابندی نہیں کرتے، ساری نمازیں پڑھ لیں گے، چاروں نمازیں، لیکن فجر کی نماز چھوڑ دیں گے۔ اب کچھ لوگ یہ شکایت کریں گے کہ ہم فجر کی نماز کیسے پڑھیں، ہماری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جب ہم رات کو 2-3 بجے سوئیں گے تو 5 بجے کیسے آنکھ کھلے گی؟ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سوئیں، اور جتنے بھی کام ہیں وہ پہلے ہی ختم کر لیں، اپنے آپ کو جلدی فارغ کر لیں، اور پھر پکا ارادہ ہو دل میں اور اپنی کوشش بھی ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے۔ ضرور کھلے گی۔ ایک انسان 10 بجے کا الارم لگائے، 9 بجے کا الارم لگائے، تو وہ کیسے 5 بجے 4:30 بجے اٹھے گا؟ چلیں اب جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کے کون کون سے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدہ یہ بتایا، فرمایا کہ جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز، تو فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ ہر مسلمان کو ایک نہ ایک وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ آخرت میں میرا کیا بنے گا، مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، تم جنت میں جاؤ گے۔ تو پھر ہمارے پاس اور کون سا بہانہ رہ جاتا ہے؟ پھر بھی ہم فجر کی نماز نہ پڑھیں تو اس میں ہماری ہی کمزوری ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ بتا دیا، کامیابی کا راستہ، ناکامی کا راستہ، کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے اور یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اس راستے پہ چلو گے تو جنت ملے گی، اور دوسرے راستے پہ چلو گے تو جہنم ملے گی۔ دونوں راستے واضح ہیں۔ اب انسان جس راستے پہ چلنا چاہے، جس راستے کو چننا چاہے، وہ چن سکتا ہے، اسی راستے کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو ایک تو فائدہ فجر کی نماز کا یہ ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فائدہ یہ بتایا، فرمایا کہ جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھ لی، یعنی فجر کی نماز پڑھ لی، تو وہ انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اللہ کے ذمہ میں آ گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کسی حکمران کی ذمہ داری میں آ گیا، کسی بڑے کی ذمہ داری میں آ گیا، کسی طاقت والے کی ذمہ داری میں آ گیا، بلکہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کے دن کے سارے کام آسان کر دے گا، اس کو مشکلات سے نکالے گا۔ اس نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو، اور جس آدمی نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس کی پابندی کی، تو وہ آدمی ایسے ہے جیسے اس نے پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو۔ اگر ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ لے اور سو جائے، پھر فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، تو درمیان کا جتنا وقت ہوتا ہے وہ سارا ثواب سے بھر جاتا ہے، مفت کا ثواب ملتا ہے۔ فجر کی نماز کا ایک اور فائدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے اندھیروں میں جو لوگ کثرت کے ساتھ مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، ان لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دو، ان کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ فجر کی نماز کے لیے انسان نکلتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، یہ اندھیرے والی نمازیں بڑی مشکل ہوتی ہیں، لیکن انسان قربانی دیتا ہے، وضو کرتا ہے، جا کے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندھیروں کے بدلے قیامت کے دن اسے روشنی عطا کرے گا، نور عطا کرے گا۔ اور قیامت کے دن جس آدمی کو نور مل گیا، اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے، اس کے لیے اللہ کی رضا کے دروازے کھل جائیں گے۔ فجر کی نماز کا ایک اور فائدہ کہ جو انسان فجر کی نماز کی پابندی کرے گا، اس آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں، یعنی فجر کے وقت میں برکت دے دے۔ جو انسان صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا یا نماز ادا کرے گا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی، اس کے لیے پھر برکت تو لازمی ہے، پکی ہے۔ ہمارے دن میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟
دن کو ہم کئی طرح کے کام کرتے ہیں لیکن ادھورے رہ جاتے ہیں، مزہ نہیں آتا کام کرنے میں، تو یہی بے برکتی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرو پھر کام شروع کرو، دیکھو کیسے برکتیں ملتی ہیں۔ اس نماز کے فائدوں میں سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو انسان اس نماز کی پابندی کرتا ہے، فجر کی سنتیں پڑھتا ہے، اس کے 2 فرض پڑھتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ایک انسان نے فجر کی نماز پڑھ لی تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو سب کچھ مل گیا، دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی پڑھی ہوئی نماز کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔ یہ نماز اللہ کے دربار میں بتائے گی، اس کی سفارش کرے گی، نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں بڑھائے گی، قیامت کے دن اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھلیں گے۔ یہ سب کچھ فجر کی نماز سے ملے گا۔ فجر کی نماز کا جو آخری فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز ادا کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتے آتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں کہ فلاں انسان کیا کر رہا ہے، کوئی انسان سو رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے یا نیند کے مزے لے رہا ہے، غافل ہے یا عبادت کرنے والا ہے۔ جب فرشتے آ کر دیکھیں گے، آپ کو دیکھیں گے کہ آپ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو وہ جا کر اللہ کو بتائیں گے، حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو جا کر بتاتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے بندے کے پاس سے اس حال میں آئے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو دیکھو کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، فرشتے آپ کے بارے میں بتائیں گے، آپ کا چرچا آسمانوں میں ہوگا۔ تو اس لیے اس نماز کی پابندی کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔